السلام علیکم اسٹوڈینٹس، لیکچر نمبر 9 کے ساتھ سائیکالوجی 101 انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی آپ کے سامنے حاضر ہوں. سید اجاز نقوی. اسٹیپس آف سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے؟ سائنٹیفک میتھڈ یعنی ریسرچ کے جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفائنگ دی ریسرچ پرابلم، وہ پرابلم کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں جس کو آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. ریویو دا ریلیٹڈ لٹریچر، اس کے سے متعلق جتنا بھی لٹریچر وغیرہ اویلیبل ہے اس کو آپ ریویو کر لیں، اس کو اچھی طرح پڑھ لیں. فارمولیشن آف ہائپوتھیسس، اس ریسرچ میں جتنے بھی ویریبلس ہیں ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، اور جتنے بھی کیا مطلب کہ 2 ویریبل بیسیکلی ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل، ان دونوں میں آپس میں کیا تعلق ہے، اس کا ہائپوتھیسس ہے اس کو آپ دیکھ لیں. اس کے بعد ہے کہ ڈیزائننگ اینڈ کنڈکٹنگ کا ریسرچ ہے، ریسرچ کو آپ ڈیزائن کر لیں اور اس طرح سے کنڈکٹ کر لیں. جب آپ ڈیزائن کر لیں گے اس ریسرچ کو کنڈکٹ کر لیں گے، کوشچنر وغیرہ جو انٹرویو یا ٹیلی فونک انٹرویو جو بھی آپ اس میں طریقہ کار اپنا رہے ہیں، جب وہ کنڈکٹ کر لیں گے پھر آپ اس ڈیٹا کو انالیسس کرنا ہے، اس کو اسٹیٹسٹکس، اس کو ایک ایک ترتیب دینی ہے اور رزلٹ تیار کرنا ہے. اس کے بعد کیا ڈرائنگ کنکلوژن، اس کا جو مرال ہے جو اس سے آپ نے ثابت کیا ہے، یا اس آپ نے کیا ثابت کیا ہے، یا اس ریسرچ سے جو چیز ثابت ہوئی ہے وہ وہ آپ نے کنکلوژن نکال دیں گے. تو سب سے امپورٹنٹ جو اس میں اس وقت نہیں دیا ہوا لکھا ہوا ان اسٹیپس میں، سب سے امپورٹنٹ جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رپورٹ رائٹنگ. اس کی آپ نے رپورٹ بھی تیار کرنی ہے. یہ اسٹیپس دکھائے گئے ہیں اسی طرح جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھ لی ہے. اس کے بعد یہ اگلا ہے یہ ریسرچ میتھڈ، یہ سائیکالوجی میں ریسرچ میتھڈ کون کون سے ہوتے ہیں. آبزرویشن کیا ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے خود انوالو نہیں ہوتے، صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ٹائپس آف آبزرویشن کیا ہیں؟ یہ کوریلیشن ریسرچ ہے، آبزرویشن وداؤٹ انٹروینشن، آبزرویشن ود انٹروینشن، یعنی ہم کسی کے ساتھ انٹروینشن کرنے کے بغیر بھی آبزرویشن کر سکتے ہیں اور ان سے تعلق بنا کے بھی آبزرویشن کر سکتے ہیں. کو ریلیشن ریسرچ، پہلے کیا تھا آبزرویشن، دوسرا کو ریلیشن ہے. میتھڈ یوزڈ فار آئیڈینٹیفائنگ predictive relationships among naturally occurring variables. سمپل ہے، یہ جو ویریبلز میں جو ریلیشن شپ ہو رہی ہوتی ہے، جیسے ہم نے ہائپوتھیسس میں میتھ پڑھا ہے تو اس کا جو کو ریلیشن ہے اس کو جو ہے ہم آبزرو کرتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ ہم سروے کرتے ہیں. سروے کیسے کرتے ہیں؟ جو اس کے لیے کوشچنر تیار کرتے ہیں، اس میں پرسن ٹو پرسن ہوتا ہے، یہ ڈاک کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، ٹیلی فونک بھی ہو سکتا ہے، انٹرویو جو ہے نا یہ پرسنل بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے سروے آپ نیوز پیپر اخبارات وغیرہ کے ذریعے بھی سروے کر سکتے ہیں. 5 steps involved in the conducting the survey. سروے کرنے کے 5 اسٹیپ انوالو ہوتے ہیں. یہ کنسیونگ دا پرابلم، پرابلم کو آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پرابلم ہے جس کے آپ سروے کرنا چاہ رہے ہیں، جو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں. پرپز آف اسٹڈی اس میں انوالو ہو جائے گا. ڈیزائننگ دا انسٹرومنٹ، آپ نے اپنے انسٹرومنٹ کو ڈیزائن کر لینا ہے کہ آپ نے انٹرویو لینے کس طرح لے رہے ہیں، ٹاک کے ذریعے لے رہے ہیں، کوشچنر آپ نے تیار کیا ہے، یا ٹیلی فونک انٹرویو ہے، یا انٹرنیٹ کے ذریعے، یہ سارا آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے. سیمپلنگ آف پاپولیشن، ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اس کی سیمپلنگ کرنی پاپولیشن سے. اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے، اس میں اس کا پروسیجر، اس میں آپ ایج کو دیکھیں گے، اس کو سیکس کو دیکھیں گے، یعنی جینڈر کو دیکھیں گے. اس میں لوگوں کے انکم لیول سے آپ سیمپلنگ کر سکتے ہیں. ریلیجیس جو ہے طور پہ بھی سیمپلنگ کر سکتے ہیں. ایتھنک گروپس کو بھی جو نا ان دا پاپولیشن کو بھی آپ سیمپل کر سکتے ہیں. کنڈکٹنگ انٹرویوز، اس کے بعد جب آپ یہ سیمپل کر لیں گے پھر اپنے انٹرویو کنڈکٹ کرنے ہیں. ایٹ لیسٹ جو آپ کہہ رہے ہیں انٹرویو جب آپ لیں گے ایٹ لیسٹ 21 ایئرز آف ایج، فیئرلی فیملیئر، کم از کم 21 سال کی عمر کے جو لوگوں پہ اگر آپ انٹرویو کرتے ہیں تو وہ بہترین ہوتا ہے.
बहरहाल जो भी पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट से ऑब्जर्व्ड और जो है ना जी जो मॉनिटर सर्वेज होते हैं उसमें कम अज़ कम एज जो है ना वो 18 साल बताई जाती है, जो कि रिस्पोंडेंट की एज होनी चाहिए। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, उसके बाद ये है कि आपने रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करना है, यानी रिज़ल्ट को आपने देखना है, उसमें कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, उसमें स्टेटिस्टिक्स मेथड आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे, स्टेटिस्टिकल मेथड और इन्वेस्टिगेटर का अपना जो सब्जेक्टिव जो भी रिज़ल्ट आपके पास आ रहे हैं आपने उनको इंटरप्रेट कर दिया। अच्छा जी, नंबर 4 पे आ जाए जी, ये रिसर्च मेथड का नंबर 4 पे आ गया, अनऑब्स्ट्रक्टिव मेजर्स ऑफ बिहेवियर, इनडायरेक्ट वेज ऑफ डाटा कलेक्शन। ये इनडायरेक्ट वेज है, इसमें है कि हम किसी से पूछते कुछ नहीं है, हम खुद उसको देख के फोकस करके किसी पर्सन को, और हम जो है ना जो डाटा नोट कर लेते हैं। कंटेंट नंबर 5 पे कंटेंट एनालिसिस, इसमें क्या होता है, इसमें है कि लाइव ह्यूमन बिहेवियर, बुक्स, जर्नल, मैगजीन वगैरह, वहाँ से हम जो है ना ये पोट्री, ड्रामा, मूवीज़ और फॉक टेल्स, टीवी प्रोग्राम, स्कूल टेक्स्ट बुक्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनसे हम जो है ना ये एक डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और उसे कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। फोकस ग्रुप क्या होता है ये भी एक इंटरव्यू ही होते हैं, मगर उसमें एक स्पेसिफिक ग्रुप को फोकस कर लिया जाता है। और मेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स बेस्ड मेथड, ये इसमें क्या होता है, इसमें ये नहीं है कि ये न्यूमेरिक टाइप का हम एक मेटा एनालिसिस करते हैं। तो व्यूअर्स, ये आज की हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, तो ये इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।